بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 سے 6 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 3: اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذو الحجہ یعنی یوم النحر کا دن ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 597، بخاری حدیث نمبر 4655 اور مسلم حدیث نمبر 982 کے مطابق اسی دن منا میں اعلان برات سنایا گیا۔ 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ کے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ آیت نمبر 4: بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم کا ذکر ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 5: پھر حرمت والے مہینے گزرتے ہی، یہ وہ مہینے جن 4 مہینوں میں ان کو رہنے اور سوچ بچار کرنے کی اجازت دی گئی تھی، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 6: اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس کے لیے اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے، اور تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے۔ ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک وہ واپس اپنی جائے امن تک باخریت واپس نہیں پہنچ جاتا،
اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔